بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسلام کی جو شکل پاکستان کے بعض علاقوں میں نظر آ رہی ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے خواتین پر۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرایا جائے، زبردستی ایمان لائے کوئی۔ تو کیا وہ زبردستی کی شادی کی ہدایت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ عورتیں جو کہ ان علاقوں میں رہتی ہیں اور اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، ان پہ نہ صرف ان کے گھر والے بلکہ سارا معاشرہ بھی لعن طعن کرتا ہے، اس سلسلے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ جی، اس پہ میں بات کرتا ہوں، مگر ایک جملے میں بات مکمل کر لوں جو بریک سے پہلے ہو رہی تھی، کہ یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو پرابلمز ہیں ان کے 3 حل ہیں۔ ایک اسپریچول پریزنٹیشن آف اسلام، کہ اسلام کی روحانی پریزنٹیشن ہو، پریکٹیکل پریزنٹیشن آف اسلام، صرف باتوں کے ذریعے نہ ہو بلکہ دین کا کام کرنے والے پریکٹیکلی اسلام کو پریزنٹ کریں۔ اور نمبر 3 سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام، کہ سائنٹیفکلی اسلام کو پریزنٹ کیا جائے کہ اسلام کوئی دقیانوسی مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ قیامت تک ہر دور کے لیے قابل عمل مذہب ہے۔ اب جو آپ نے بات کی، یہ بھی اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفک اور پریکٹیکل پریزنٹیشن آف اسلام، کہ آپ نے خود ہی بات کر دی کہ اسلام تو دیکھیے، اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک عقیدے کی تبدیلی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مجھے مانو گے تو آخرت میں کامیابی ہوگی، اگر اس مذہب کی تعلیم کو مانو گے تو تم کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو جہنم کی وعید ہے، آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اب اتنا اہم پیغام ہے، اور اس پیغام کو بھی منوانے کے لیے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کوئی اسلام قبول کرے اس کی مرضی، جو کوئی قبول نہ کرے اس کے اوپر زبردستی اب اسلام مسلط نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی آخری پارے میں سورہ کافرون جو ہم پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، پوری کی پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریلیجیس فریڈم کے اوپر نازل کی ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا دین ہے، میں تمہارا دین نہیں مانوں گا، تم میرے دین نہیں مانو گے، لہٰذا میں تمہارے اوپر جبر نہیں کروں گا کہ تم میرا دین قبول کرو، اور تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں تمہارا دین مجبور کروں۔ اب ایک ایسا دین یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی فرد کی انڈیویجول لائف کا فیصلہ اس کے اوپر فورس کر دیا جائے، اور اتنا میجر ڈیسیژن؟ لہٰذا جبری شادی، زبردستی کی شادی، جس میں خاتون ہو یا مرد ہو، اس کی اجازت نہ ہو، اس کی منشا نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، وہ شادی ہی نہیں ہوتی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے کیسز آئے جس میں کسی خاتون نے جا کے کہا کہ میری شادی میرے بزرگ نے، میرے والد نے زبردستی کر دی ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری شادی ہوئی نہیں ہے، یو آر فری، آپ جاؤ اور جہاں چاہے آپ شادی کر لو، آپ کو شادی کا اختیار ہے۔ یہ تو اسلام کا سٹیٹس ہے۔ لیکن اب بدقسمتی وہی بات ہے کہ اب یہ ایجوکیشن، یہ اویئرنیس دین کی، یہ لوگوں تک پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی، منہاج القرآن کے تحت بھی اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی نیک اقدام ہے، تو وہاں بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں آپ دلہنوں سے؟ ہاں جی، اب میں آپ کو بتا رہا تھا جبری شادیوں کے خلاف ہم سیمینار کرتے ہیں، لٹریچر پوری دنیا میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ غلط بات ہے۔ وہ جو شادیاں ہیں ان شادیوں کا ہم ارینجمنٹ نہیں کرتے، وہ فیملی کی ارینج شادیاں ہوتی ہیں۔ لڑکی کی منگنی پہلے ہو چکی ہوتی ہے، ایسی بچیاں جو رخصتی نہیں ان کی ہو رہی ہوتی وسائل کی کمی کی وجہ سے، ہم ان کو بلاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی نکاح کے وقت ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو نکاح کرنے والے نکاح خان ہوتے ہیں ایک ایک لڑکی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس شادی میں راضی ہو اور تم اپنی رضا و رغبت سے یہ شادی کر رہی ہو؟ تو جبر سے تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا اہم اس کا اسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے پایا جاتا ہے، وہ لو میرجز کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں ہم جب جبری شادیوں کی مذمت کرتے ہیں تو ساتھ اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ ایک لڑکا، ایک مرد کسی لڑکی کو ایک طرح کا بلیک میل کرتا ہے محبت میں، اس کو کہتا ہے تم میرے ساتھ شادی کرو، اس کو شادی پہ مجبور کرتا ہے اور پھر برگلاتا ہے، اور پھر وہ لڑکا اور لڑکی سارے پوری فیملی سپورٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، سوشل سیٹ اپ سے وہ نکل جاتے ہیں، اور بعد ازاں اس لڑکی کو جب وہ چھوڑ دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد تو لڑکے کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں آتی، اس بچی کی ہمیشہ کے لیے لائف جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ لو میرج کا جو پیکج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، میں اسے بھی جبری شادی کی ایک شکل کہوں گا، جو نوجوان بچی کو محبت کے گانے اور وہ آپ کو پتہ ہے کوئی فلمیں ڈرامے دکھا کر اس کو اپنیٹائز کر لیتا ہے اور پھر استحصال کرتا ہے اس بچی کا، اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جبری شادی کی شکل ہے۔ ان تمام چیزیں یہ مضمون میں کچھ ایسے کسٹم شروع ہو چکے ہیں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے جن کو ان لوگوں نے اسلامی احکامات کا نام دے دیا ہے، جیسے کہ حجام کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں، سی ڈیز کی شاپ جلائی جا رہی ہیں، بچیوں کو اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو ایسے تمام علاقوں میں، جنوبی پنجاب کے بعض علاقے،
بلوچستان کے بعض علاقے سوات، یہاں پہ علماء کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جائیں اور مدرسوں میں جا کے لیکچر دیں اور طلباء کو یہ بتائیں کہ یہ اسلام کی صحیح شکل نہیں ہے؟ بالکل فرض ہے. دیکھیے میں نے تو اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جو نیشنل نیوز میں بھی سب نیوز پیپر میں پرنٹ ہوا ہے، بچیوں کی تعلیم. اور بچیوں کی تعلیم کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے یہ انتہائی غلط تصور ہے. اس کا اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تعلیم بچیوں کے لیے بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بچوں کے لیے حق ہے. اور بچیوں کی تعلیم کسی بھی بہانے کسی بھی وجہ سے بچیوں کی تعلیم کے راستے بند کر دینا یہ ان کو بنیادی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. باقی جہاں تک جو آپ نے 2-3 اور چیزیں بتائی ہیں یہ ساری کی ساری اس انتہا پسندانہ یا محدود لمیٹڈ ریلیجیس ویژن کا نتیجہ ہیں. جب تک ہم روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک ایسا سسٹم یہاں نہیں لائیں گے کہ اسلام کا صحیح پیغام، اسلام کا صحیح تعلیمات، اسلام کا صحیح جو ویژن ہے وہ لوگوں تک میسیج تک پہنچے، تب تک ان چیزوں کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے. کیونکہ دین سے لوگوں کو آپ لا تعلق نہیں کر سکتے. اس کا علاج سیکولرزم نہیں ہے، اس کا علاج دین کا صحیح ویژن ہے. آپ نے شدت پسندی کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب. ابھی دہشت گردی ہماری ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، مگر اس پہ تمام مذہبی علماء کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا کلیکٹیو لیول پہ، سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے جنہوں نے 600 پیج پر مشتمل ایک تاریخی فتویٰ دیا کہ خودکش حملے حرام ہیں. آپ یہ بتائیے جب ہم کہتے ہیں خودکش حملے حرام ہیں تو اس میں کوئی زمان اور مکان کا تعین کیا گیا کہ اس زمانے میں اس وقت میں تو یہ حلال ہیں مگر یہاں حرام ہے، کہ یہ ہر حال میں حرام ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دہشت گردی اس فتوے کا عنوان کیا ٹاپک کیا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی، خواہ وہ خودکش حملوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ بم دھماکوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ پلانٹڈ بمز کی صورت میں ہو، دہشت گردی جو ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. معصوم سے مراد یہ ہے کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ غیر مسلم ہیں، بغیر کسی مذہب کے امتیاز کے ان کی جانیں جاتی ہیں. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. خودکشی اسلام میں حرام ہے. خودکش حملے تو دوہرا جرم ہو گیا، ایک دہشت گردی، نمبر 2 خودکشی. اب جہاں تک زمان و مکان کی قید ہے، یہ بعض دینی اور بعض مذہبی لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. اور دراصل یہ فتویٰ اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز، نہیں کہ زمان اور مکان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں جو چیز حرام ہے، شراب اگر حرام ہے تو وہ آج بھی حرام ہے، 100 سال بعد بھی حرام تھی، 1000 سال پہلے بھی حرام تھی. اگر جوا حرام ہے تو پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام تھا. اگر کسی معصوم، اب دیکھیں یہ تو شراب اور جوئے کی بات ہے، اب وہ علماء شراب اور جوئے پہ تو شور مچاتے ہیں، مگر ایک انسان کی زندگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک انسان کی زندگی کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچانا ہے. اور ایک مسلمان کی زندگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کی اللہ کی نظر میں اتنی قدر و قیمت ہے کہ کعبے سے زیادہ ایک مسلمان کی جان اور مال اللہ کو عزیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا ناحق قتل اللہ کو اتنا ناپسند ہے جیسے پوری دنیا کو تباہ کر دیا جائے. تو جب اس طرح ایک انسانوں کا نہیں ہزاروں انسانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہو تو پھر وہاں بہانے بنانے شروع کر دیے جائیں، وہاں یہ کہا جائے یہ ہے فلان جگہ پہ قبضہ ہے. مسئلہ ہے کہ اس پہ کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہوگی. پر ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، اس کا بس ہاں یا نہیں میں مجھے جواب چاہیے ہوگا. کیا خودکش حملہ خودکشی کی ایک قسم ہے؟ کیونکہ جہادی گروپس بھی اس سلسلے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. دیکھیے خودکش حملہ دہشت گردی کی صورت میں تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ خودکش حملہ کوئی نہیں کرتا. کوئی بم لگا کر لوگوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے. خودکشی تو اس کے دو رہا ہے کہ خودکشی حرام ہے، ایک دہشت گردی کی جا رہی ہے اور نمبر 2 خودکشی کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم سو سوری، آپ مجھے دوبارہ انٹرپٹ کرنا ہو، چھوٹی سی نیوز بریک پہ جانا ہے.